السلام علیکم۔ پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس، اور ہمیشہ کی طرح کچھ عام موضوعات آج کے اس پروگرام میں ہم انہی موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان کی سرزمین میں او آئی سی کا ایک غیر معمولی اجلاس ہوا۔ او آئی سی کا 48واں اجلاس ہے، جس میں 140 سے زائد جو ہیں قراردادیں پیش کی گئیں۔ اہم امور اس اجلاس میں رہے کشمیر، فلسطین، افغانستان اور اسلام فوبیا سے متعلق یہ ایسے نکات تھے، یہ ایسے موضوع تھے جنہیں جو ہے وہ صف اول رکھا گیا، سر فہرست رہی ہے تمام تر موضوعات۔ اور بڑا غیر معمولی اجلاس ہے، جس میں تقریباً اگر بات کی جائے 57 ممالک کے جو وزراء خارجہ ہے، مبصرین ہیں، وہ اس اجلاس کے اندر شریک ہوئے اور اپنے اپنے ملک کی نمائندگی بھی کی۔ اور او آئی سی اجلاس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، او آئی سی کے کردار کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں، تو اگر ہم کچھ عرصہ پہلے اگر پیچھے چلے جائیں تو اس حد تک ہمیں یہ او آئی سی اتنی حد تک متحرک نظر نہیں آتی ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے جب بار بار متحرک ہونے کی باتیں کی گئیں، او آئی سی کو متحرک ہونا پڑے گا، اسلامی دنیا کے مسائل ہیں کافی، اپنے وسائل کو استعمال کرنا ہوگا اور ان مسائل کا خاتمہ کرنا ہوگا، تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ عملی طور پر بھی وزیر اعظم پاکستان کی اپنی کاوشوں سے بھی او آئی سی ایک بڑی متحرک ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئی ہے۔ دوسرا اجلاس یہ ہوا ہے پاکستان کے سرزمین میں او آئی سی کا، اور دونوں ہی بڑے غیر معمولی اجلاس سے پہلے ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ افغانستان کا جو موضوع ہے وہ سب سے پہلے تھا جس کے اوپر بات کی گئی، اور انسانی بحران سے بچانے کے لیے یہ کہا گیا کہ کم از کم مغربی دنیا نہیں پتہ کہ کب افغانستان کے ساتھ اپنی تجارت کو بحال کرے، ان سے پابندیاں اٹھائے، تو کم از کم ہمیں یہ چاہیے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ چاہیے کہ افغانستان میں انسانی بحران کے خاتمے کے لیے ہم جس حد تک اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہمیں وہ لازماً کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے بار بار اس کی تکرار بھی کی، اور پھر عملاً بھی پاکستان ایسی کاوشیں جو ہیں وہ کر رہا ہے، ابھی تک کر رہا ہے، گندم وہاں بھیج رہا ہے، چینی وہاں بھیج رہا ہے، گو کہ ہر طرح کا جو تعاون پاکستان کر سکتا ہے سفارتی سطح کے اوپر، یا اشیاء کی صورت میں، یا انسانی مدد کی صورت میں، یا نظام صحت سے متعلق معاون ہونے کی صورت میں، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں بروئے کار لے کر آ رہا ہے پاکستان افغانستان کے حوالے سے۔ اور یہی وجہ تھی کہ او آئی سی کا جب دوسرا غیر معمولی اجلاس ہوا ہے، اور اس کے اندر جو کشمیر کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے، فلسطین کا معاملہ اٹھایا گیا ہے، یمن کے پر بھی بات کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات کی گئی اسلام فوبیا کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ لیکن اصل امتحان چونکہ جب ہم نے دیکھا کہ اسلام فوبیا سے متعلق ایک قرارداد اقوام متحدہ میں بھی پیش ہوگی، اور 15 مارچ کا جو دن ہے عالمی سطح کے اوپر اسلام فوبیا کے حوالے سے مختص کر دیا گیا ہے، تو وزیر اعظم پاکستان نے بھی یہ کہا کہ ایک مرحلہ ہو چکا ہے، دوسرا مرحلہ اب یہ ہونا ہے کہ کس طرح سے جو ہم اس نفاذ کو یقینی بنا سکتے ہیں، امپلیمنٹیشن اس کی کیسے ہو سکتی ہیں، بہتر ترویج ہم اسلام فوبیا کی اس سے نمٹنے کے لیے ہم کیسے کر سکتے ہیں، تمام جو ممالک اپنا کردار اس کو کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کے اوپر ہم نے اپنے پہلے بھی پروگرام کے اندر ذکر کیا کہ یہ ایک واقعاً جو ہے وہ ایک خاصا مشکل کام بھی ہوگا، لیکن سنجیدگی دکھانی ہوگی۔ اگر سنجیدگی سے یہ کام بھی کر لیا جائے تو مغربی دنیا میں جس طرح سے یہ عنصر نمایاں ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے اسلام فوبیا سے متعلق، اور 9/11 سے پہلے بھی اس کی ایسی مثالیں موجود ہیں اسلام فوبیا کی، لیکن 9/11 کے بعد سے اس کے اندر مزید شدت آئی ہے، مساجد کے اوپر حملے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو چن چن کے مارا گیا ہے، اور یہ تمام جو چیزیں ہیں اسلام فوبیا کے نام پر ہوئی ہیں۔ اسلام کو ایک اسلام خوفی، اسلام ہراسی کے طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مذہب ہے دہشت گرد ہے، یہ سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ دہشت گرد ہیں، ایسا کنسپٹ اسلام کا بنا دیا گیا ہے مغربی دنیا کے اندر، جس کے لیے بڑی پاورفل آواز جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اٹھائی کہ اسلام فوبیا سے نمٹنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا، مغربی دنیا کو سمجھنا ہوگا، علیحدگی جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ یہ علیحدہ ہیں، ایسے عناصر جن کا دہشت گردی سے جو تعلق ہوتا ہے وہ ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کئی مثالیں بھی ایسی موجود ہیں جو عیسائی دہشت گرد رہے ہیں، جو یہودی رہے ہیں، دیگر تمام جو ایسے عناصر ہیں جن کا اگر مذہب کی بات کی جائے تو وہ رہے ہیں، لیکن ان کو مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا گیا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایسا رویہ رواں رکھا گیا کہ آپ نے اس کو منسلک کر دیا مسلمانوں کے مذہب کے ساتھ کہ چونکہ یہ مسلمان ہے، چونکہ اس کی داڑھی ہے، چونکہ یہ خاتون ہے، یہ حجاب کرتی ہے تو یہ دہشت گرد ہے۔ اس روش کو مغربی دنیا کو ترک کرنا ہوگا۔ اس اہم نقطے کے اوپر بات کریں گے اور اسی نقطے کو مزید آگے بھی لے کے چلیں گے کہ کیسے اسلام فوبیا کے لیے امپلیمنٹیشن جب یہ میدان ہوگا، اس کو کیسے بہتر طریقے سے تمام اسلامی جو ممالک اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ او آئی سی کا غیر معمولی اجلاس ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے
फ़लस्तीन के ऊपर भी बात करेंगे, कश्मीर के ऊपर भी बात करेंगे, यमन की सूरत हाल के ऊपर भी बात की गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ यकीनी तौर पर रूस और यूक्रेन का मामला हम बारहा इस प्लेटफॉर्म से इसके ऊपर बात करते आए हैं कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, जंग भी जारी है, पाबंदियाँ भी लगाई जा रही हैं, दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे के ऊपर पाबंदियाँ भी लगा रहे हैं। मगरबी दुनिया रूस के ऊपर लगाती है तो रूस भी जवाब में रद्द-ए-अमल देता है। तो ये मामला कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है? क्या ये मामला तूल पकड़ेगा? और इसी तरह अफ़गानिस्तान वाला सिनेरियो हम देखेंगे कि जिस तरह से अमेरिका कुछ अरसे के लिए आया और फिर एक तवील अरसे के लिए अफ़गानिस्तान में फंस गया, क्या वैसा ही मामला रूस और यूक्रेन में भी होने जा रहा है या फिर मुख्तलिफ होगा? और कि जल्द जो है वो किसी नुकात के ऊपर अमल दरामद कर लिया जाएगा और बेहतर होगा कि जंग का ख़ात्मा कर दिया जाए और अमन के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले का हल हो। हम इस नुक्ते के ऊपर भी बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इरशाद अहमद कलीमी साहब। सर, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नवाज़िश। सर, बात कर लेते हैं OIC का 48वां इजलास, गैर मामूली इजलास हुआ। हमने से पहले भी आपने गुफ्तगू की, OIC की गैर मामूली इजलास के ऊपर हमने बात की। किस हद तक OIC से तवक्कुआत हैं हमारी, और ये तवक्कुआत हकीकी हैं या ख़याली हैं? देखिए, आपने जैसे इंट्रो में बहुत अच्छी तरह से एक बात को एक्सप्लेन किया, ममालिक और OIC, लेकिन 1 साल पहले तक OIC के लिए तमस्खर के तहत OIC का एक जुमला इस्तेमाल होता रहा है, इसलिए कि OIC के अपने अंदर जितनी पोलराइजेशन थी, फार ईस्टर्न, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह, उसके अलावा अरब ममालिक का अपना एक ब्लॉक था, सही, और सेंट्रल एशियन जो नौ आज़ाद मुल्क 1991 में जो नए नए आज़ाद हुए, सेंट्रल एशियन कोएक़ाफ़ वाले, सो विद इन OIC भी अंडर करंट्स थी और बावजूद अरबों का अपर हैंड था, मेनली UAE और सऊदी अरब का। उसकी वजह से लगता ये था कि ये एक अरब फोरम है जिसमें बाकी 57 ममालिक जो इस्लामी हैं वो बस इसके मेंबर हैं और ये OIC है। और फिर एक तासुर ये बना कि जब UAE और सऊदी अरब का जो इज़राइल की तरफ झुका हुआ सही, और अल-कुद्स शरीफ या फ़लस्तीन के मसाइल से लगा कि जो फ़लस्तीन और अल-कुद्स शरीफ या क़िबला अव्वल कह लें, जो इन तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार है इस्राइल, उसकी तरफ जब अरबों का अपना झुकाव हुआ और OIC के अंदर अरबों का ही वज़न सबसे ज़्यादा है, तो एक मायूसी और नाउम्मीदी सी फैलती जा रही थी कि मुसलमान ममालिक अपने इश्यूज़ लेके कहाँ जाएं, किस फोरम पर बात करें, किस इंटरनेशनल फोरम पर अपनी बात को उजागर करें। ये पस मंज़र है तकरीबन 1-1.5 साल पुराना, सही, कि हमारी आवाज़ सुनने वाला कौन है। यूनाइटेड नेशंस का एक अलग मसला है, सार्क में पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश की जो 6-7 ममालिक हैं। सो इस पूरे सिनेरियो में कि जब मुस्लिम ममालिक, छोटे मुस्लिम ममालिक या मुसलमान कम्युनिटीज़ ये सोच रही थी कि हमें कौन सुनेगा, तो पॉलिटिकल एफिलिएशन से हट करके अल्लाह ने पाकिस्तान को ये मौका दिया, ठीक है, इन्हीं प्राइम मिनिस्टर साहब के दौर में, कि पाकिस्तान ने एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस इनवाइट की 2021 के एंड पर, और फिर जो मौजूदा इसी महीने जो मीटिंग हुई है जी, सो पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव ने उस बैकड्रॉप में कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल फोरा या फोरम्स पे मुख्तलिफ इश्यूज़ को उजागर कर रहे थे, मुस्लिम उम्मा के जो बड़े इश्यूज़ हैं, सही, उस पस मंज़र में जब पाकिस्तान ने स्पेशल मीटिंग कन्वीन की और अब ये जो CFM हुई है 48वीं कॉन्फ्रेंस फॉर फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, तो एक तो ये ख़ुद बज़ाते ख़ुद बेइंतहा अहम बात है कि सऊदी अरब, तुर्की, इनके होते हुए पाकिस्तान ने कंसेक्यूटिव 2 मीटिंग्स की हैं, बिल्कुल, और तीसरी मीटिंग जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान ने उसको भी प्रपोज किया है अच्छा, कि 2022 और 2023 में से किसी वक्त स्पेशल मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी। एक तवक्को की जा रही है कि वो भी पाकिस्तान में होगी। अच्छा, सो सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर है, OIC का अहम तरीन मेंबर है, और OIC जो OIC में बदल गई थी,
اس کو پاکستانی پرائم منسٹر یا پاکستان کی وزارت خارجہ یا مملکت پاکستان کی کوششوں سے اس کو ایک بوسٹ ملا ہے، ایک نئی انرجی ملی ہے، ایک نئی توانائی ملی ہے۔ وہ روہنگیا کے مسلمان ہوں، کچھ 150 کے قریب جو ریزولوشنز پیش کی گئی ہیں ان میں یہ تمام امور ہے۔ اب روہنگیا کا، برما کا مسلمان ہو، ہندوستان کا مسلمان ہو، کشمیر کا مسلمان ہو، آذربائیجان اور کریمیا کے ایشوز ہوں، وہ سب اس میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں، بالکل، اور ایک انرجی دوڑی ہے اس کے اندر۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس نئے سیناریو میں جب دنیا بائی پولر سے ملٹی پولر ہوئی، پھر یونی پولر ہوئی امریکہ بہادر، اور اب دنیا پھر ملٹائی پولر یا کم از کم بائی پولر کی طرف جا رہی ہے۔ اس میں چائنا کی شرکت، اور چائنا میں ایسا نہیں ہے کہ صرف سنکیانگ، جس کو پرانے زمانے میں چینی ترکستان کہتے تھے، کہ صرف چینی ترکستان میں مسلمان ہیں، ایسا نہیں۔ میں ایک ضمنی بات کروں، شاید ناظرین کو مزہ آئے، کہ ابن بطوطہ کا اگر سفرنامہ پڑھیں تو لگتا یہ ہے کہ چین کوئی مسلمان ملک تھا۔ ہر شہر میں قاضی موجود ہے، ہر شہر میں جو اسلامک جورسپروڈنس کا آدمی ہے وہ موجود ہے، اور امام موجود ہے۔ اور ابن بطوطہ کا سفرنامہ کتنا پرانا ہے، سو وہاں ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ اس پس منظر میں OIC میں چائنا کی شرکت، کہ اب آگے چل کے بات کریں گے کہ پاکستان نے کس طریقے سے انرجائز کیا ہے۔ سب سے بڑی اچیومنٹ تو یہ ہے کہ دس از پاکستان، جس نے OIC کو انرجائز کیا ہے، نئی توانائی پھونکی ہے، نئی روح پھونکی ہے، اور پاکستان ایک لیڈر کی صورت میں ایمرج ہو کر آیا ہے۔ صحیح، جی ٹھیک ہے۔ جی اچھا، ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا، ہم نے سے پہلے دیکھا کہ OIC کا جب پہلا اجلاس پاکستان میں جو ہوا، جو اسی حکومت میں ہوا، وہاں پر افغانستان کے معاملہ سر فہرست رہا، افغانستان کے اوپر۔ اس اجلاس کو آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ وہ ویلیوبل تھا افغانستان کے لیے، اور اس کے اجلاس کے بعد واقعاً مسلم ممالک جو اگر ہم بات کریں بالخصوص اسی بلاک کی، تو کس حد تک انہوں نے مددگار ثابت ہوئے ہیں افغانستان کے لیے اور ان کے مسائل کے خاتمے کے لیے، یا پھر امریکہ سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے کس حد تک ان ممالک نے بالخصوص متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے اپنا کردار ادا کیا؟ دیکھیے، پچھلی میٹنگ ہوئی نومبر میں، اور یہ مارچ 22-23 جو بھی تاریخ ہے، اس میں سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ افغانستان 2.5 کروڑ مسلمان تقریباً پلس مائنس، جو ایک طویل عرصے سے روس 79 میں رشین انویژن ہوئی، یعنی تقریباً 45 سال سے جو ملک بارود اور خون سے نہا رہا ہے، مسلسل جنگ میں، مسلسل، اور وہ مسلم امہ کا ایک بازوئے شمشیر زن نہ صحیح تو بے انتہا اہم حصہ، بالکل، ان کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک فورم پہ ان کی سنی گئی، اور انہیں امید بندھی کہ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اب سعودی عرب اور امریکہ کی ایک ایکویشن ہے، UAE کی اور امریکہ کی ایکویشن ہے، پاکستان اور امریکہ کی ایکویشن ہے، اور پاکستان کی چائنا اور رشیا سے بھی ہے، اور پاکستان کا اس میں بڑا عمل دخل رہا ہے کہ جب چین اور افغانستان کے درمیان جو کچھ ہوا مثبت پیش رفت، اور پاکستان نے بھی پہلی فرصت میں جو غذائی امداد، سو ایک تھوڑی سی آس بندھی افغانستان کے مسلمانوں کو کہ ہماری سنی گئی ہے اور کوئی نہ کوئی سلسلہ بنے گا۔ اب لیکن اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ کا جو بھی رول ہے، اور مسلمان ممالک جس طرح سے امریکہ کے ساتھ رہے ہیں، عرب دنیا بالخصوص، سو اس پس منظر میں ابھی تک افغانستان کے مسلمانوں کے لیے امداد اس طرح سے نہیں جا سکی ہے مسلم امہ کی طرف سے جس طرح سے مدد ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں اسلام کے امریکہ کا خوف شامل ہے، نہیں، لیکن اس میٹنگ میں بھی توقع یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن اب تک اس طرح سے ہوا نہیں ہے۔ جو اسپیشل میٹنگ پچھلی تھی جس میں افغانستان کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا، ان کا ڈیلیگیشن اور وہ سب کچھ، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ سردیاں اب تقریباً گزر گئیں، اور افغانیوں نے جس طرح سے سردیاں گزاری بغیر گرم کپڑوں کے، بغیر ہیٹ کے، اور بغیر خوراک کے، اور پھر نظام صحت کے جو مسائل جی ہیں، اسپتال،
ابھی ہم تعلیم کی اور اس کی اگر بات نہ کریں تو یہ جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں، جو بیسک ہیومن نیسیسٹیز ہیں، اس کے بغیر افغان سردی گزار رہے ہیں۔ اب اس میں اگر ایک بات یہ کی جائے کہ مسلمان جو امیر ممالک ہیں انہیں تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو کشادہ کرنا ہوگا، جو انہوں نے اس طرح سے کشادہ نہیں کیا، نہ کوئی میکینزم بن سکا۔ اصولاً کوئی میکینزم بننا چاہیے تھا۔ تو پھر مقصد سوال تو یہی ہے کہ اس اجلاسوں کا مقاصد تو یہی ہوتے ہیں کہ میکینزم آپ کے بنا لیں۔ جی بالکل۔ تو جب کوئی آپ سے بات کرے گا یا اس OIC اجلاس کی افادیت کے بارے میں بات کرے گا تو وہ پچھلا ریکارڈ دیکھے گا، وہ سوال کرے گا کہ آپ نے پہلا اجلاس افغانستان کی صورتحال کے اوپر کیا تو ان کے لیے کیا کر دیا آپ نے؟ اگر آپ آئندہ یہ والا جو اجلاس ہے آپ نے اسلام فوبیا کے اوپر کر لیا ہے، کشمیر اور افغانستان کا معاملہ سر فہرست ہے، آپ اس کے اوپر ایک فریم ورک بنانے کی بھی باتیں کریں تو وہ کب بنے گا؟ اثر رسوخ ہے OIC کے جو رکن ہے ممالک ان کے اوپر نہیں ہے مکمل طور پر آزاد، فیصلے نہیں لے پاتے، اقدامات نہیں کر پاتے، اعلامیہ تو بہت اچھا جاری کر دیتے ہیں۔ جی 48 کا اعلامیہ آپ پڑھیں، کتنی تفصیل ہے اس میں، تمام ریزولیشنز پہ بات کی گئی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ OIC کا جسم مردہ ہو چکا تھا، ایک فورم تھا، آمدن نشستن خوردند برخاستند والا، لیکن پچھلے آدھے سال سے جس طرح سے جاگی ہے OIC اور پاکستان کی کوششوں سے، وزیر اعظم پاکستان کی کوششوں سے، تو اس سے افغانیوں کی امداد تو ہوئی ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہوئی کہ کوئی میکینزم بن سکے اور تیزی کے ساتھ وہ نہیں ہو سکا افسوسناک حد تک۔ لیکن جو آپ نے اسلاموفوبیا کی بات کی وہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ تو یونائٹڈ نیشنز کا سبجیکٹ ہوتا ہے، ہاں اس کے اوپر بھی بات کریں جی اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف ہم فلسطینیوں اور القدس شریف کی بات کرتے ہیں، اس میں بڑی تفصیلی بات کی گئی ہے اس 48 سیشن میں، دوسری طرف سعودی عرب کا معاملہ اسرائیل کے ساتھ، UAE کا معاملہ اسرائیل کے ساتھ، ان سب کی ایمبیسیز ہیں، مصر کا معاملہ اسرائیل کے ساتھ، جارڈن کا معاملہ اسرائیل کے ساتھ، ان سب کی ایمبیسیز ہیں اسرائیل میں، ترکی کا معاملہ اسرائیل کے ساتھ، بحرین، جی بحرین کا معاملہ۔ ہمیں یہ ڈائیکاٹمی یا دوغلا پن نظر آتا ہے کہ ایک طرف جو مسلمان فلسطینیوں پر اور قبلہ اول پر جو قابض ہیں اور ظلم و تشدد کی انتہا ہے، ہم ایک طرف ان سے پینگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ کئی ممالک ہو گئے اور یہ بڑے ملک ہیں، مصر، اردن، سعودی عرب، UAE، اور یہ امیر ممالک ہیں۔ دوسری طرف اسی میں ریزولوشن ہے فلسطینیوں کے متعلق، اسی میں ریزولوشن ہے القدس شریف کے متعلق، اور کشمیر کے مسلمانوں کے متعلق ان سے سولیڈیرٹی کو ری افرم کیا گیا ہے۔ لیکن ایک اچھی بات تو یہ ہوئی کہ OIC سوتے سے جاگی ہے، تو ہمیں اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ایفرٹس، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی کاوشوں سے اور وزارت خارجہ جو ہمارے جس طرح سے کام کیا ہے، بڑا احسن طریقے سے کام کیا ہے، اور OIC میں جو جان ڈالی ایک بار پھر سے بڑی متحرک ہوئی ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ تیزی سے یہ جو اعلامیہ جاری کر دیے جاتے ہیں، بیانیہ ہوتا ہے، یہ جو نکات ہوتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوتا ہوا نظر آئے۔ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو دیگر بھی نکات کے بارے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں OIC کا غیر معمولی اجلاس پاکستان کی سرزمین میں ہوا ہے، اور یہ کاوشیں ہیں وزیر اعظم پاکستان کی وزارت خارجہ آفس کے کہ جس طرح سے بڑا متحرک ہو کر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور 57 ممالک کے جو وزیر خارجہ ہے، مبصرین ہے، وہ سرزمین کے اوپر آئے، اور جس طرح سے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، بیانیہ رکھا ہے، جو نکات ہے اس اجلاس کے، کشمیر، فلسطین، اسلام فوبیا، افغانستان کی صورتحال کے اوپر بات کی ہے، 140 سے زیادہ قراردادیں پیش کی گئی ہیں اس اجلاس میں۔ لیکن جہاں پر یہ اچھی بات ہے، جہاں پر ہم اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں
यकीनी तौर पर वो ममालिक जिनका किरदार ओआईसी में बड़ा अहम है, अगर हम बात करें अरब ममालिक जिन्होंने इन नुकात के ऊपर अमल दरामद में एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं और वही कर सकते हैं बेहतर तरीके से, वो इसको ऑन भी करते हैं, लीड भी करते हैं इस तमाम इस ताउन तंजीम को भी। लेकिन उसके बावजूद भी एलामिया बड़ा अच्छा जारी हो जाता है, बयानिया, नुकात और तकरीरें बड़ी अच्छी हो जाती हैं, लेकिन अमल दरामद उस तरह से नहीं होता। हमारे सामने पहला इजलास मौजूद है जो अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात की, और जिस तरह हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने कहा कि नहीं हो सका उस तरह से अमल दरामद अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर जिस तरह से होना चाहिए था। गो के बड़ी स्लो स्पीड है, लेकिन होना ये चाहिए था कि इसके अंदर तहरुक आता, मज़ीद तेज़ी से ये काम जारी होते, मगर ऐसा अरब ममालिक अपनी जानिब से किरदार अदा नहीं कर सके हैं। अहम नुक्ते के ऊपर अभी हम ये बात करेंगे कि फ़लस्तीन का जो मामला है, फ़लस्तीन गो के ओआईसी के चार्टर का हिस्सा भी है। जिस तरह से हमने देखा कि बैतुल मुक़द्दस में जब आग वाला वाक़या होता है उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है जो कि ओआईसी की बाकायदा एक शक्ल भी इख्तियार कर लेती है, जिसके पर फिर बातें होती हैं और फिर ये तय कर लिया जाता है कि जो मुक़द्दसात हैं हम उनकी हिफाजत करेंगे, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। उस हवाले से एक तंजीम का जो वजूद था वो भी हमारे सामने आया ओआईसी की शक्ल में। लेकिन अफसोस की बात है जो फ़लस्तीन वाला जो मामला है वो कश्मीर के मामले से भी कोई अलग तो नहीं है। कश्मीर और फ़लस्तीन के क़ज़िए अलग अलग नहीं हैं। जो जुल्म फ़लस्तीन में हो रहा है वही कश्मीर में भी हो रहा है। लेकिन हमारे अरब ममालिक जो हैं वहाँ पर दोस्त ममालिक हैं वो इस तरह से कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर बात करते हुए न जाने क्यों कतराते हैं, सही तरह से मौक़िफ़ नहीं लेते हैं। इस नुक्ते के ऊपर बात करेंगे। इरशाद कलीमी साहब, वही बात है कि फ़लस्तीन के ऊपर तो बातें कर ली जाती हैं, गो कि अमल दरामद उस तरह से हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपने ममालिक की तादाद गिनवा दी कि किन किन के ताल्लुकात हैं इसराइल से, लेकिन कश्मीर के ऊपर तो उस तरह से दो टोक मौक़िफ़ भी नहीं आता अरब ममालिक की जानिब से। ये वजह क्या है? वजह उसमें यह है कि बिलखुसूस अरब ममालिक, अब मुझे पता नहीं कि ये बात कहना मुनासिब है या नहीं, लेकिन रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफा का मफ़हूम है और हदीस तो बाबरकत कि वैलुल लिल अरब औ कमा क़ाल, तबाही है अरबों के लिए। किसी भी हदीस की मुसक्कत किताब में उठा के ये हदीस पढ़ लीजिए। हैविंग मेंशन दिस हदीस मुबारका, अरबों के जैसे अभी बात हो रही थी, बड़े अरब ममालिक के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, फिर वो फ़लस्तीन और अल-कुद्स शरीफ की बात कर रहे हैं। यही मामला है, इनके तिजारती और कारोबारी ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के साथ, माशरती ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के साथ। सो मच सो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन लेकिन अरब थे, उस अरबिस्तान में, इसी मुत्तहदा अरब इमारात में शिर्क का मरकज़ मंदिर और मूर्तियाँ रख दी जाएं। यह है अरब सोच कि उनके नज़दीक माल तिजारत और कारोबार ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। जब ये प्रायोरिटी नंबर 1 है तो ना फ़लस्तीन प्रायोरिटी 1 है, ना मस्जिद अक्सा प्रायोरिटी 1 है, ना कश्मीर प्रायोरिटी 1 है, और कश्मीर तो उनके चार्टर का भी हिस्सा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो एज लीडर के तौर पर उभर कर आ रहा है, और आपको खुशी होगी, यकीनन मालूम होगा कि इसमें इस 48 सेशन में पाकिस्तान के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए जी, वो ये इस्तेमाल किए गए कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान एंकर ऑफ स्टेबिलिटी है। अच्छा, तो यानी अब पाकिस्तान क़यादत की तरफ उभर रहा है ओआईसी के अंदर, और शायद अरबों को पीछे हटना पड़े ओआईसी के अंदर अपने वज़न से। सो इन सब की तिजारतें हैं, इन सब का पैसा इन हिंदुस्तान में है, मफादात हैं, इंटरेस्ट मफादात हैं, आना जाना है, और कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको हम यहाँ जिक्र नहीं कर सकते। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हम अगर ताल्लुकात बना कर रखेंगे, इंटरेस्ट होंगे, तिजारत होगी, तो हम बेहतर तरीके से अपनी बात को मनवा सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या बात मनवाना ये है कि फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन में इसराइली मुसल्लह अफ़वाज ज़िबा कर रही हैं। हिंदुस्तान में हिंदुत्व के तहत मुसलमानों को ज़िबा किया जा रहा है। कश्मीर में तो मामला ही दूसरा है। अगर तिजारत के ज़रिए अपनी बात मनवाई जा सकती है तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के खून से होली क्यों खेली जा रही है? सऊदी अरब क्यों नहीं कहता कि हम अपनी
تجارت تم سے بند کر دیں گے آئندہ اگر مسلمانوں کے ساتھ یہ تو ہوا۔ کشمیر بھی اناؤنس کر دیا تجارت۔ جی یو اے ای کیوں نہیں کہتا کہ کشمیر میں اگر اب ایٹراسٹیز ہوئیں الا یہ کہ آپ تجارت کو بڑھا رہے ہیں، تو مجھے اس بات میں یہ دوغلی بات لگتی ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم ان کے ساتھ تجارت کریں گے تاکہ نفوس اثر پذیری میں اضافہ ہو۔ یہ اثر پذیری ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں اور کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر قیامت بیت رہی ہے۔ جی کوئی عرب ملک بات کرنے پہ تیار نہیں، فلسطینیوں پر قیامت بیت رہی ہے، عرب ملک نہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ کون سی اثر پذیری ہے؟ یہ کیسی تجارت ہے؟ یہ صرف ڈھونگ ہے۔ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خون کا دکھ نہیں رہا ہے، اپنے مال تجارت کی محبت رہ گئی ہے۔ ورنہ مسلمان جتنے طاقتور ہیں پیسے کے لحاظ سے، یہ عرب مسلمان، ہندوستان کی جرت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ کر سکے جو وہ کر رہا ہے۔ اور فلسطین میں سب کچھ کرنے کے باوجود جب 7-8 بڑے اسلامی ممالک مصر اور اردن سے اور ترکی سے لے کر کے بحرین اور یو اے ای تک، جب ان کی امبیسیاں ہیں ایک دوسرے ملک میں، اسرائیل کی یہاں اور ان کی اسرائیل میں، تو اسرائیل کو جب سیاں بھائی کوتوال تو کاہے کا ڈر، وہ کیوں مسلمانوں پہ ظلم و تشدد بند کرے گا؟ پچھلے پروگرام میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ تقریباً $500 بلین کی تجارت ترکی کی اکیلے، سعودی عرب، یو اے ای۔ تو اسرائیل پاگل تو نہیں ہے، وہ تو اپنی ایکسپینشنزم پہ رہے گا، اور ایکسپینشنزم کا آگ جب خود سعودی عرب تک پہنچے گی تب انہیں اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نبھا کر کے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، انہوں نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات نبھا کر اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہاں کا کلچر اور وہاں ہندوستان کے کلچر میں ناچ گانا اور عورت، یہ تینوں اب عربوں کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہیں۔ ہندوستانی عورت پورے عرب میں جاتی ہے، ہندوستانی ناچ گانا، ہندوستانی مورتیاں، ہندوستانی مندر، اب عرب دنیا میں اللہ نے سمجھے کہ ہولی کھیلی جاتی ہے۔ جو اسلام شرک کو مٹانے اور بت پرستی کو مٹانے آیا تھا، رسول اللہ لے کر تشریف لائے تھے، اب وہ مندر عرب دنیا میں بن رہے ہوں۔ تو اس سے قطع نظر اچھی بات یہ ہے کہ او آئی سی میں نان عرب قیادت ابھر رہی ہے، جسے کہیے کہ عجمی قیادت۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ایک مسلمانوں کا بلاک ہونا چاہیے، بلاک میں ہمیں پرفارم کرنا چاہیے۔ او آئی سی سے ہٹ کر کوئی کسی نئے بلاک کی بات کر رہے ہیں؟ اگر اسی کو بہتر کر لیا جائے، اسی میں مزید تحرک پیدا کر کے جس طرح سے کاوشیں ہوئی ہیں، یا پھر وہ کون سے الگ بلاک کی بات کر رہے ہیں؟ اب جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ دنیا ایک نئے بلاک میں ڈھل رہی ہے، اور ایک بڑی حیرتناک چینج ہوئی ہے کہ دیکھیے لیبیا کو تباہ کیا گیا اس لیے کہ کرنل معمر القذافی پیٹرو ڈالر کی بات کر رہے تھے، صدام حسین پیٹرو ڈالر کی بات کر رہے تھے، انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب دنیا اتنی بدل چکی ہے کہ ابھی ہندوستان نے روس کے ساتھ 3 ملین بیرل تیل کا معاہدہ کیا ہے، اور جو دنیا جس پر ابھی اچھل رہی ہے کہ اور یہ خریداری ہندوستانی روپے میں کی گئی ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ امریکہ میں اگر $100 چھاپے جائیں تو اس میں سے $70 امریکہ سے باہر ہوتے ہیں، $30 ان یو ایس سے ہوتے ہیں۔ اگر تیل کی خرید و فروخت ڈالر کے بجائے دوسری کرنسی میں ہو تو امریکہ بیٹھ جائے گا، اور یہ 3 ملین بیرل سے یہ بات شروع ہوئی ہے۔ اب رشیا یہی بات کر رہا ہے کہ تیل کی خرید و فروخت یوان چائنیز کرنسی میں ہوگی۔ اگر صرف عرب ممالک اس پہ امپلیمنٹ کر لیں تو امریکہ اسٹینڈس نو ویئر۔ انہی تمام امور کو ملا جلا کر ایک ایسا نیا بلاک جس کی پرائم منسٹر نے بات کی ہے، چائنا، رشیا، پروگریسو اسلامی ممالک، اب وہ کس شکل میں آتے ہیں؟ او آئی سی سے باہر ہی پرفارم کریں گے۔ جی، سو وہ پرائم منسٹر کا یہ پروپوزل بہت زیادہ ویلڈ یوں ہے کہ بدلتی دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے میرے خیال میں۔
اب آپ نے چین کو شریک کروایا ہے، صحیح، روس جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے، جو نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں اسی کے مطابق آپ سینٹرل ایشیا، آذربائیجان، جی ازبکستان کے صدر ابھی آ کے گئے ہیں اور خاصے دن یہاں پر بہت لمبا ان کا اسٹے رہا۔ اب ہم ان کے ساتھ ٹرین کی بھی بات کر رہے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے یہ نئے بلاک کے پس منظر میں جو چینجز آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس نئے بلاک کو پروپوز کیوں کیا ہے؟ پاکستان نے آذربائیجان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے کہ آپ لینڈ لاک کنٹری ہیں، صحیح، ہمارے گوادر کو استعمال کر لیجئے۔ اب اگر آذربائیجان گوادر سے کنیکٹ ہوتا ہے، صرف فیس رکھ لیں، راہداری رکھ لیں، اس سے متعلق ڈیولپمنٹ رکھ لیں، سینٹرل ایشیا کی جو لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی تجارت رکھ لیں، اور پاکستان کی اوپننگ ٹورڈز یورپ اور پھر ٹریڈ بیلنسنگ، سو اس تمام پس منظر میں پرائم منسٹر کا جو بیک آف دا مائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک انتہائی ایکٹیو، ایک ایسا بلاک جو ایمرجنگ دنیا میں ایک اسٹیبلائزنگ فیکٹر کے طور پر پرفارم کر سکے، اس کا فریم ورک بنائے۔ جی۔ اسلام فوبیا سے متعلق بات کر لیتے ہیں، بڑا اہم نکتہ ہے یہ، اور اسلام فوبیا کے حوالے سے OIC میں گفتگو بھی کی گئی ہے، اور تمام ہی جو مبصرین بھی تھے، وزیر خارجہ بھی تھے، انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن عمل درآمد وہی وزیر اعظم کی بات ہے کہ مشکل تو یہ ہے کہ ہم اس کے نفاذ کو کیسے یقینی بنائیں گے، دنیا کے سامنے ہم کیسے رکھیں گے، کون سے نکات ہم ان کے سامنے رکھیں گے، ترویج کیسے کریں گے، جبکہ ایسے میں کہ مغربی دنیا میں یہ تیزی سے جو وبا ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے مسلمانوں سے متعلق، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فریم ورک ہونا چاہیے، کون کون سے ممالک ایسے ہیں جو اپنا بہتر طریقے سے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اسلام فوبیا پر جیسے کہ پہلے چینل بنانے کی بھی بات کی گئی، بڑی زیادتی کی گئی مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، آپ اس کا گھر گرا دیں برداشت کر لے گا، آپ اس کو خود کو جلا دیں برداشت کر لے گا، مسجد ڈھا دیں برداشت کر لے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ کچھ کہا گیا تو مسلمان برداشت نہیں کرتا، اور نہ اسے کرنا چاہیے۔ تو اسلام فوبیا کی آگ جب وہاں تک پہنچی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور اس کو آزادی اظہار، آزادی تحریر سمجھا جانے لگا، اور اللہ نے پاکستان کو یہ توفیق دی کہ وہ پاکستان جو اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہے، وہاں سے موومنٹ کی گئی کہ اسلام فوبیا کی وہ حد جہاں تک پہنچ گیا ہے غلط بات ہے، پھر یونائٹڈ نیشنز نے اسے اڈاپٹ بھی کیا، لیکن اصل مسئلہ وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جیسے دیکھیے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی CFM کونسل آف فارن منسٹرز آف OIC، اس کی جو بنیادی تھیم تھی وہ کیا تھی؟ جی، پارٹنرشپ، یونٹی، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ صحیح، اسی طرح سے OIC کو کوئی تھیم ڈیسائیڈ کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے اسلام فوبیا پہ کہ بات داڑھی، پگڑی اور اسکارف سے شروع ہوتی ہے اور رسول مقبول تک جاتی ہے، قرآن مبارک تک جاتی ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ اسکارف، آخری نقطہ یہ ہے کہ جی رسول مقبول کے خاکے۔ صحیح، سو اس پر یونائٹڈ نیشنز کا اپنا پروسیس ہے، جب وہ اس پروسیس کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں، مگر یہاں مجھے ناظرین بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد حاضر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کریں اسلام فوبیا سے متعلق، جس طرح سے OIC کے اجلاس میں، اور OIC اجلاس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں، وزیر اعظم پاکستان بار بار جب بھی انہوں نے بات کی ہے، OIC اجلاس ہو یا نہ ہو، اس حوالے سے بھی بات کی ہے، ایسا کوئی واقعہ بھی ہو جائے تب بھی اسلام فوبیا سے متعلق بات کی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیا ہے تب بھی انہوں نے اسلام فوبیا کے ٹاپک کے اوپر بات کی ہے۔ یہ بڑی ایک مہلک وبا بنتی جا رہی ہے مغربی دنیا میں، اور جس تناظر میں ہم نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد سے اس کے اندر مزید شدت آئی ہے کہ ہر داڑھی رکھنے والے کو خاص نظر سے دیکھا گیا ہے، ہر حجاب کرنے والی خاتون کو ایک الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو
بالکل ایک تقسیم جو ہے یہ کر دی گئی ہے کہ چونکہ اس کی داڑھی ہے، اس نے حجاب کیا ہوا ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ دہشت گردانہ سوچ سے ہے، افکار سے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی دیگر ہے جس کی کلین شیو ہے یا جس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے یا کوئی بھی ایسا مغربی لباس اس نے زیب تن کر رکھا ہے، تو وہ بڑا ماڈرن ہے، وہ بڑا اصول پسند بھی ہے، وہ بڑا امن پسند بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے. ایسے بہت سارے داڑھی رکھنے والے ہی ہیں جنہوں نے امن پسند کی باتیں کی ہیں، امن کی تلقین بھی کی ہے اور امن اپنی سرزمینوں کے اوپر قائم بھی کیا ہے اور اقلیتوں کو بھی تحفظ دیا ہے. پاکستان کی مثال بھی بڑی واضح ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، لیکن جس طرح یہاں پر آج اقلیتیں محفوظ ہیں، ایسے اگر آپ مثال لے لیں بھارت کی، جو جس طرح کا سلوک اقلیتوں کے ساتھ وہاں پر روا رکھا جاتا ہے مذہب کے نام کے اوپر، مگر افسوس یہ ہے کہ وہاں پر اس چیز کو اتنا مذہبی سطح کے اوپر ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اچھی بات ہے، کسی کے مذہب کو دہشت گرد نہیں کہنا چاہیے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن آپ اسلام کو بھی نہ کہیں. لیکن اگر آپ نے مذہب کی بنیاد کے اوپر پرکھنا ہے تو پھر آپ بیلنس رکھیں، پھر آپ اصولوں کے اوپر فیصلہ کریں، پھر آپ مثالیں دیکھیں، پھر آپ واقعات دیکھیں، ان کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں کہ کون سا جو مذہب ہے، کون سے فکر ہے، کون سے افکار ہے وہ دہشت گرد یا امن کے خلاف ہے. پھر ایسے آپ بات کریں. ایسے بات نہیں کی جا سکتی کہ آپ ایک خاص حلیے میں ڈھلنے والے جو شخص ہیں، افراد ہیں یا خواتین ہیں، آپ ان کو دہشت گرد کہیں، جبکہ تاریخ بھری پڑی ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے امن کی ترویج کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی ہیں. ارشاد کلیمی صاحب، بریک میں جانے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ اقوام متحدہ اس پروسیس کو کیسے دیکھے گا، یہاں سے آپ بات کا آغاز کیجیے. جی، اقوام متحدہ نے اس کو اڈاپٹ کیا، ایز اے ریزولوشن اڈاپٹ کیا. اور اقوام متحدہ جب کوئی ریزولوشن اڈاپٹ کرتی ہے، ہم کب سے کوئی 60 سال سے زیادہ ہو گئے کہ کشمیر پہ جو ریزولوشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی، ہم اس کے اوپر بیس کر کے اپنا مقدمہ آگے بڑھاتے ہیں. کوئی ریزولوشن جب یونائٹڈ نیشنز اڈاپٹ کرتی ہے تو وہ اتنی اہم ہے. پھر ان کا ایک پروسیس ہے، سیکریٹریٹ میں وہ کیا پروسیس اڈاپٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشنلی کیا اڈاپٹ کرتے ہیں، پھر اس پہ وہ جورسپروڈنس کرتے ہیں، مطلب قوانین طے کرتے ہیں. سب سے پہلے تو نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے کشمیر پر OIC نے ایک کانٹیکٹ گروپ پاکستان کی کوششوں سے بنا دیا ہے. جی، سب سے پہلے تو کانٹیکٹ گروپ جو ہے پوری دنیا میں رابطے کرے گا، پوری دنیا میں میٹنگز کرے گا، کانفرنسز کرے گا، لٹریچر پروڈیوس کرے گا، لٹریچر پبلش کر کے ڈسیمینیٹ کرے گا، تقسیم بھی کرے گا، اور سیمینارز کرے گا، اپنی بات کو اجاگر کرے گا. ایک تو کانٹیکٹ گروپ ہونا چاہیے. جس طرح سے اسلاموفوبیا پر جو قرارداد، جو ریزولوشن UN نے اڈاپٹ کی، اس میں سب سے اہم رول نہیں، اکلوتا رول پاکستان کا جو مشن ہے یونائٹڈ نیشنز میں، سفارتی مشن ہے، اس نے سارا اہم ترین رول پلے کیا ہے. اسی طرح سے میرا خیال ہے کہ کوئی کوآرڈینیشن کے لیے گروپ ہونا چاہیے اور جو فریم ورک ڈیسائیڈ کرے، تھیم ڈیسائیڈ کرے، فریم ورک ڈیسائیڈ کرے اور پھر امپلیمنٹیشن پروسیسز ڈیسائیڈ کرے. ایک اور چیز، چونکہ میں سارک سے متعلق رہا نوکری کے دوران، اچھا، تو اب جیسے سارک ڈیولپمنٹ فنڈ ہے SDF، جس میں ممبر ممالک کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، صحیح، تو وہ اپنے تمام خرچے وہاں سے پورے کرتا ہے. لٹریچر ہے، سیمینارز ہیں، کانفرنسز ہیں، یہ سب کہاں سے ہوگا؟ اسپیشلی دنیا کا جو قلب ہے یورپ میں، اگر ہم اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں. جو بیسک بات ہے کہ 9/11 کے بعد اسلام اور دہشت گردی کو ایک چیز سمجھا جانے لگا. تو بنیادی طور سے یہ کرنا کہ اسلام اور دہشت گردی دو مختلف چیزیں ہیں. بالکل، پاکستان خود اس کا شکار رہا ہے، یمن خود اس کا شکار ہے. تو ہمیں یہ بات واضح کرنی ہوگی. اس کے لیے یہ 4-5 میکانزم ہمیں اڈاپٹ کرنے ہوں گے. ہمیں اس کا فنڈ بنانا ہوگا تاکہ تمام ایکٹیویٹیز اس فنڈ سے جنریٹ ہوں، ورنہ تو یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. اور آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ کینیڈا کا ایک واقعہ ہوا کہ ایک فیملی کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد سے یہ بھی سامنے چیزیں موجود آئیں
کہ کینیڈا میں بہت حد تک ایسی ویب سائٹس بہت بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں جہاں پر اسلام فوبیا سے متعلق یا اسلام ہراس سے اسلام کے خوف سے متعلق لوگوں کو بتایا جاتا ہے. باقاعدہ تنظیمیں وہاں پر بنی ہوئی ہیں جو ترویج کرتی ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ دہشت گرد ہیں, ان کو مارنا. اسی طرح جیسے ہمارے ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جس طرح آپ ماریں گے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے, اور اس فکر اور افکار کی جو ہے مسلمانوں نے اور اسلام نے بھی اس کی نفی کی ہے. جی بالکل. ویسی سوچ وہاں بھی پائی جاتی ہے. تو اس سطح کے سیٹ اپ کو توڑنے کے لیے ہمیں ہر ملک میں ایک سیٹ اپ بنانا پڑے گا ان چیزوں کے اندر. کینیڈا کے اندر, جس طرح جرمنی کے اندر بھی ایسے افکار پائے جاتے ہیں, فرانس کے اندر بہت حد تک پائے جاتے ہیں. تو ان ممالک کے اندر ہمیں زیادہ اپنا کام کرنا پڑے گا. زیادہ کام کرنے کے علاوہ ہمیں ایسے لوگوں سے ورکنگ گروپس بنانے ہوں گے. بالفرض فرانس کے اندر جو متدین تو ہوں, دین کی سمجھ رکھتے ہوں, لٹریری بیک گراؤنڈ ہو ان کا دین کے بارے میں, اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام جو امن کا دین ہے اس کے دائی ہوں. بالکل. اور ایکسٹریمز پہ نہ چلتے ہوں. اور دنیا میں ایک نہیں کئی آفسز اسٹیبلش کرنے ہوں گے, خود یونائٹڈ نیشنز میں کرنا ہوگا. سو اس کے لیے انہیں کوئی تنظیم, کوئی فریم ورک, جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی فریم ورک بنانا ہوگا, باڈی بنانی ہوگی, لوگ سلیکٹ کرنے ہوں گے, لٹریچر پروڈیوس کرنا ہوگا کہ ہم تو امن کے دائی ہیں. بالکل. آپ ہمیں دہشت گردی سے کہاں جوڑ رہے ہیں؟ اور اس کے لیے ہمیں دنیا کے سامنے اسلام کو رکھنا ہوگا. اور یہ ایک ہیوج ایکٹیویٹی ہے جس کے لیے مسلمان ملکوں کے لوگوں کو ملنا ہوگا, کور گروپس بنانے ہوں گے, کوآرڈینیشن گروپس بنانے ہوں گے, فریم ورک کھڑا کرنا ہوگا, امپلیمنٹیشن اسٹرکچر بنانا ہوگا, امپلیمنٹیشن مانیٹرنگ باڈیز بنانی ہوں گی. اس طرح سے کام نہیں ہوگا. بڑی سنجیدگی سے کرنا ہوگا, کیونکہ پاکستان تو اپنا کلیدی کردار ادا کر ہی رہا ہے, لیکن اکیلا پاکستان کس حد تک کرے گا؟ دیگر ممالک کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ایران ہے, ٹرکی ہے, عرب ممالک ہیں. جی بالکل. اور اس میں ایک چیز آپ نے بڑی اچھی بات کر دی, اسی کو میں آگے بڑھاؤں کہ اس میں ہمیں جو آپس کے اختلافات ہیں جی انہیں بھولنا ہوگا. بالکل. ہمیں فقہی اختلافات بھولنے ہوں گے اور ہمیں گروہی اختلافات بھولنے ہوں گے. ہمیں یمن کے حوثیوں کو بھی ساتھ لینا ہوگا, ایران جیسے اہم ترین اسلامی ملک کو برابر سے شریک کرنا ہوگا, سعودی عرب اور ترکی بھی. جی. سو ہمیں تمام مسلمانوں کو اپنے ذاتی تقسیموں سے بلند ہو کر کے اسلام کی بات ہے, اسلام پر حملہ کیا کرنی ہوگی, اور یہ بتانا ہوگا کہ زیادتی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, تو ہم دہشت گردی سے دور ہیں. اسلامو فوبیا آپ نے لیبل کیا ہے. اس وقت دنیا میں جو بڑی چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں, خود امریکہ اور کینیڈا میں, وہ مسلمانوں کی ہیں. جی. سو ہم کہاں سے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانا ہوگا, اور جن کو سمجھانا ہوگا وہ بہت پڑھے لکھے اور بہت ایڈوانس لوگ ہیں. تو کم از کم کمپیٹیبل درجے پر آپ کو باڈیز بنانی ہوں گی, اسکالرز کو جمع کرنا ہوگا, اپنے اسٹڈی سینٹرز اہم ہے بنانے بڑا ہوں کہ ایسے متدین لوگ جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ دلیل سے بات کریں, ایک دم شدت پسندی اس سطح کے پر نہ چلے جائیں. نہیں. پروگرام میں بالکل وقت مختصر رہ گیا, روس اور یوکرین کے پر بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی مختصر. مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, جنگ بھی جاری ہے, معاملہ طول پکڑے گا؟ معاملہ تھوڑا طول پکڑے گا, لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ روس مذاکراتی حل پہ ہے. اس سے قطع نظر کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے یہ 2 نکات ہیں, لیکن مثبت بات یہ ہے کہ مذاکرات کی طرف ہے. یوکرین بھی مذاکرات چاہ رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ اس پہ تیل چھڑک رہا ہے. اچھا. یورپین یونین بھی مذاکرات سے مسئلے کا حل چاہ رہا ہے, چونکہ 2 بڑے پلیئرز یورپین یونین اور روس, ان کی معیشتیں لمبے عرصے تک یہ فساد برداشت نہیں کر سکتی. صحیح. اور مذاکرات آن گوئنگ ہے, اس لیے توقع ہے کہ یہ مسئلہ مذاکرات سے ہی حل ہوگا, لیکن بہت جلدی نہیں. کم از کم افغانستان والی صورتحال نہیں بنے؟ نہیں انشاءاللہ. اس لیے کہ دیکھیے, ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس وقت جو ماسکو کی آبادی ہے, ماسکو کی موجودہ آبادی کا 20% مسلمان ہے. 20% آف ماسکو آر مسلمز. صحیح. سو وہ بھی سفررز میں شامل ہوں گے نا. سو اور پھر دنیا ایک بے چینی کا شکار ہے.
سو امن یعنی کو آگے دنیا بڑھنا متحمل چاہیے. نہیں ہو سکتی ایسی جنگ کی جہاں اسلحے کی اور پر گولہ معاشی بارود. نقصانات بہت حد تک زیادہ ہوں. پہلے ہی کووڈ کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت حد تک جو ہے وہ پہلے ہی معاشی طور پر نقصان ہوا ہے. ارشاد احمد کلیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.